أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف. پہلے اسلامی بھائیوں، نویت سنت الاعتکاف اس کی فضیلت میں آتا ہے کہ جب تک بندہ مومن مسجد میں نویت سنت الاعتکاف یعنی سنت اعتکاف کی نیت کر کے جو ہے مسجد میں داخل رہتا ہے، اس کے ہر ایک سانس کے بدلے میں فرشتے جو ان کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہتے ہیں. اتنی بڑی فضیلت کی بات ہے. اگر ہم صرف اتنا کہیں کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، تو جب تک بندہ مومن مسجد میں داخل رہے گا، اس کے ہر ایک سانس کے بدلے میں فرشتے ان کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہیں گے. تو جب بھی ہم مسجد میں داخل ہو تو نویت سنت اعتکاف کی نیت کر لیا کریں. ہاں، اگر ہمیں عربی میں نہیں آتی ہے تو ہم جو ہے اردو میں ہی کہہ لیں کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. تو آئیے ہم سب بھی نیت کر لیتے ہیں، نویت سنت الاعتکاف. پہلے اسلامی بھائی حدیث سے بات میں آتا ہے کہ نویت سنت الاعتکاف اس کے ہم نے فضیلت سنی ہے. اسی طرح سے جو ہے حدیث سے بات میں آتا ہے کہ جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ. تو ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم مسجد میں داخل تو اچھی نیت کریں کہ انشاءاللہ سے جب مسجد میں جاؤں گا تو نفل نماز وغیرہ بھی پڑھوں گا، سنتیں بھی پڑھوں گا اور عورت عزائم بھی پڑھوں گا، تاکہ حدیث سے بات میں آتا ہے کہ جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جب بھی مسجد میں داخل ہو تو اچھی نیتیں ہم کر لیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ جو بندہ مومن مجھ پر روزانہ دنیا میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا. کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ حضور خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ مومن دنیا میں رہ کر مجھ پر روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، میں اس بندہ مومن سے بروز قیامت مصافحہ کروں گا. اتنی بڑی فضیلت کی بات ہے ہمارے لیے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پر روزانہ کم از کم 50 مرتبہ درود پاک پڑھتے رہے، تاکہ جو فضیلت بیان ہوئی ہے وہ ہمیں حاصل ہوتا رہے. اور ایک بڑی بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جس میں ہر جس چیز سے مس ہو جائے اسے جہنم کی آگ نہیں جلاتی. تو حضور کا فرمان ہے کہ جو 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، بروز قیامت میں اس بندہ سے مصافحہ کروں گا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پر جو ہے روزانہ کم از کم 50 مرتبہ درود پاک پڑھتے رہے، تاکہ جو فضیلت حدیث پاک میں بیان ہوئی ہے وہ ہمیں حاصل ہوتا رہے. آئیے انشاءاللہ سمجھ ایک مختصر سا واقعہ میں آپ تمام حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں. غور سماعت فرمائیے. ایک ضعیف العمر شخص جن کے 4 بیٹے تھے، اس شخص نے ایک بیٹے نے اپنے تینوں بھائیوں سے کہا کہ اے میرے بھائیوں، آپ میرے والد صاحب کی خدمت کریں اور ان کے ترکے یعنی ان کے وارثیت میں جو مال وغیرہ بچے ان میں سے آپ نے حصہ نہ لینا. تو یہ تینوں بھائی سوچ میں پڑ گئے، آخر پیسہ کون چھوڑتا ہے اس زمانے میں. تو اس شخص کے تینوں بھائیوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، منظوری دے دی کہ ٹھیک ہے، ہم اپنے والد صاحب کی خدمت نہیں کریں گے، بلکہ ہم ترکے میں سے جو حصہ بچے گا والد صاحب کی وارثیت میں ہم اسے لے لیں گے. اس بھائی نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اپنے والد صاحب کی خدمت بھی کروں گا اور والد صاحب کی جو بھی وارثیت میں حصہ بچے گا میں اس میں حصہ بھی نہیں لوں گا. پھر اسی طرح سے اس شخص نے اس بات کی منظوری کر لی اور اپنے والد صاحب کی خدمت کرنے لگا، اس عظیم کام کو انجام دینے لگا. کئی سال تک انہوں نے اپنے والد صاحب کی خدمت کی. ایک وقت ایسا آیا کہ اس بندے کی والد صاحب کا انتقال ہو گیا. پھر اب جب وہ بندہ ان تمام چیزیں مرحلے کرنے کے بعد جب ایک رات سویا تو کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، اے فلاں شخص، تو فلاں مقام پہ جا، وہاں تمہارے لیے جو ہے 100 دینار رکھے ہوئے ہیں، 100 سونے کے سکے رکھے ہوئے ہیں، تم اسے اٹھا لاؤ اور اپنے اہل عیال پر خرچ کیا کرو. وہ بندہ خاطر بتانے والے سے پوچھا، کیا اس مال میں برکت ہے؟ تو
آواز آئی کہ اس مال میں برکت نہیں ہے. تو اس شخص نے کہا کہ اس مال کو میں حاصل نہیں کروں گا جس میں برکت نہ ہو. پھر وہ شخص صبح اٹھا اور اپنی بیوی کو بتانے لگا کہ آج رات بہت بڑا عجیب و غریب خواب دیکھا میں نے. کوئی بتانے والا مجھے بتا رہا تھا اے فلاں شخص تو فلاں مقام پہ جا, وہاں تیرے لیے 100 دینار رکھے ہوئے ہیں, 100 سونے کے سکے رکھے ہوئے ہیں, تو جا اور اسے اٹھا لے اور اپنے اہل عیال پر خرچ کر. اس کی بیوی یہ بات سن کر حیران رہ گئی اور کہنے لگی کہ آپ بڑے عجیب آدمی ہیں, آپ غریب بھی ہیں اور اپنے والد کے ترکے حصے میں سے حصہ بھی نہ لیا آپ نے, پھر ان پیسوں کو کیسے چھوڑ دیا آپ نے. پھر اسی طرح سے وہ آدمی دوسری رات جو ہے آرام کرنے لگا, سونے لگا. پھر کیا دیکھتا ہے کہ کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ آدمی تو فلاں مقام پہ جا, وہاں تیرے 10 دینار رکھے ہوئے ہیں, 10 سونے کے سکے رکھے ہوئے ہیں, تو اسے اٹھا کے لا اور اپنے اہل عیال پر خرچ کر. پھر وہ آدمی اس خواب میں دیکھنے والے سے پوچھتا ہے کہ اس مال میں برکت ہے, تو پھر آواز آتی ہے کہ اس میں برکت نہیں ہے. تو وہ آدمی پھر کہنے لگتا ہے کہ اس مال کو میں حاصل نہیں کروں گا جس میں برکت نہیں. پھر اسی طرح سے وہ آدمی صبح اٹھتا ہے اور اپنی بیوی سے تمام باتیں بتاتا ہے. پھر اس کی بیوی کہتی ہے آپ بڑے عجیب آدمی ہیں, 100 دینار میں سے 10 پہ آ گیا, پھر بھی آپ لینے کو تیار نہیں ہیں, حالانکہ آپ غریب شخص ہیں, آپ لے لیتے. تو وہ آدمی پھر وہی کہتا ہے کہ جس مال میں برکت نہیں اسے میں ہرگز حاصل نہیں کروں گا. پھر اسی طرح سے ایک رات تیسری رات پھر وہ آدمی سویا, خواب میں دیکھتا ہے کہ کوئی کہنے والا پھر کہہ رہا ہے کہ اے فلاں آدمی تو فلاں مقام پہ جا, وہاں تیرے لیے سونے کے 1 سکے رکھے ہوئے ہیں, تو اسے اٹھا لا اور اپنے اہل عیال پر خرچ کر. پھر وہ آدمی پوچھتا ہے خواب میں دیکھنے والوں سے کہ اے آدمی تو یہ بتا کیا اس مال میں برکت ہے. تو آواز آتی ہے جی ہاں اس مال میں برکت ہے. پھر وہ آدمی صبح اٹھ کر اس مقام میں پہنچتا ہے اور وہاں سے اس سونے کے سکے کو اٹھا کر گھر کی طرف رواں دواں ہوتا ہے کہ راستے میں ایک مچھلی کی دکان ملتی ہے. تو وہ سوچتا ہے کچھ ہو یا نہ ہو, اس سونے کے سکے کے بدلے میں کم از کم میں اپنے گھر والوں کو اچھا کھانا تو کھلا دوں. پھر وہ شخص جو ہے اس سونے کی دینار سے 2 مچھلیاں خریدتے ہیں. پھر مچھلیاں خرید کر اپنے گھر کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں. جب وہ آدمی گھر پہنچتا ہے, گھر پہنچنے کے بعد ان 2 مچھلیوں کی پیٹ کو چاک کرتا ہے, چیرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ان دونوں مچھلیوں کی پیٹ سے ایک ایک موتی باہر نکلا. آدمی دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ آخر ماجرا کیا ہے, آخر بات کیا ہے کہ میں نے 2 مچھلیاں خریدا, دونوں میں ایک ایک موتی موجود ہے. پھر وہ آدمی اس موتیوں کو دیکھ کر, جو کہ موتی بہت ہی عجیب و غریب اور انوکھی موتیاں تھیں, ان دونوں موتیوں کو اپنے پاس میں آدمی رکھ لیتا ہے. اور اسی دن اس رعایت کے بادشاہ نے ایک حکم جاری کیا کہ جہاں بھی ہو مجھے اس کلر کی اور اس ڈیزائن کی موتی چاہیے. تو بادشاہ کے لوگ, وزیر اور جو نمائندے لوگ ہیں بادشاہ کے, وہ تمام شہروں میں پھیل گئے اور تمام جیولرز وغیرہ سے سونار سے پوچھنے لگے کیا آپ کے پاس اس طرح کی ڈیزائن کی اس کلر کی موتیاں موجود ہیں. تو ہر طرف سے یہی خبر ملی کہ کہیں پہ بھی اس طرح کی موتی موجود نہیں ہے. آخرکار پتہ چلا کہ فلاں محلے میں ایک فلاں بندہ ہے جس کے مچھلی کے پیٹ سے جو ہے ایک موتی نکلا ہے جو اسی سیم کلر کی اور اسی ڈیزائن کی ہے. پھر درباری بادشاہ کی درباری جو ہے اس آدمی کے دروازے تک پہنچتا ہے اور عرض کرتا ہے اے بندہ کیا تیرے پاس اس کلر کی اس ڈیزائن کی موتی ہے. تو وہ کہنے لگتا ہے ہاں ہاں میرے پاس اس کلر کی موتی ڈیزائن کی موتی جو ہے موجود ہے. پھر اس آدمی کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. تو وہ آدمی جب اس موتی کو بادشاہ کو دکھاتے ہیں تو بادشاہ دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ ہاں ہاں مجھے تو یہی موتی چاہیے تھا, یہی کلر کی موتی چاہیے تھا, یہی ڈیزائن کی موتی چاہیے تھا. پھر اس آدمی سے جو ہے اس موتی کی قیمت پوچھا جاتا ہے. تو وہ آدمی کہتا ہے کہ 30 خچر, یعنی اس زمانے میں جو ہے 30 خچر یعنی مراد یہ کہ ان 30 خچروں میں 30 بوریاں سونے کا لاد کر دیا جائے. پھر اس بندے نے 30 خچر یعنی 30 خچروں کے ساتھ 30 بوری سونا جو ہے اپنے گھر لایا اور اس ایک موتی کو بادشاہ کو دے دیا. تب بادشاہ اس موتی کو اپنے کاریگر جو نقش و نگار بنانے والا تھا اسے دے دیا. تو وہ آدمی کہتا ہے اے بادشاہ سلامت, اگر آپ چاہتے ہیں جو کام میں کر رہا ہوں اس میں حسن پیدا ہو, اس میں خوبصورتی آئے, تو اور ایک موتی کی ضرورت ہے. پھر بادشاہ کے جو نمائندے ہیں, جو وزیر ہیں, جو لوگ ہیں, وہ جو تمام شہر میں پھیل گئے. پھر تمام جیولرز وغیرہ میں پوچھے, تمام سونار سے پوچھے کہ آپ کے پاس اس طرح کی اس ڈیزائن کی اس طرح کی موتی ہے. تو ہر جگہ سے آپ یہی خبر ملتی ہے کہ کہیں پہ بھی اس طرح کی موتی نہیں ہے. پھر
کہ لوگ سوچ میں پڑ جاتے ہیں اور سوچتے سوچتے وہ جو ہے یہ بھی سوچ لیتے ہیں کہ ہو نہ ہو کہ جس آدمی کے پاس سے جو ہے ہم نے ایک موتی خریدی تھی اب ہو نہ ہو کسی کے پاس ہو سکتا ہے. پھر وہ تمام درباری جو ہے بادشاہ کے اس آدمی کے پاس جاتے ہیں اور پوچھنے لگتے ہیں کیا آپ کے پاس اس طرح کے اور موتی ہیں؟ تو وہ آدمی کہتا ہے ہاں میرے پاس موجود ہے. پھر اس آدمی کو بادشاہ کے پاس لایا جاتا ہے تو پھر وہ آدمی کہتا ہے کہ اب میں اس کی قیمت ڈبل لوں گا, اب میں اس موتی کی قیمت ڈبل لوں گا. تو بادشاہ نے کہتا ہے کہ ہاں مجھے منظور ہے, آپ اس کی ڈبل قیمت لیں. یعنی 60 کچھر اور 60 بوری سونے کے ساتھ میں اس آدمی کو رخصت کیا جاتا ہے اور وہ بادشاہ اس موتی کو خرید کر اپنے نقش و نگار کے کام میں لگا دیتے ہیں. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, ہمیں اس سے معلوم کیا چلا؟ ہمیں اس سے یہی معلوم چلا کہ اس والد سے تو نہ لی لیکن ان کے والد کی خدمت کرنے کی فیضان سے برکت سے ان کی والد کی دعاؤں سے وہ ایک سکے کی بدولت اتنا بڑا مالدار بنا. لیکن آج ہمارے معاشرے میں دیکھا جائے ہمارا حال ایسا ہے کہ ہم اپنے والد صاحب کو پوچھتے تک نہیں. حالانکہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں ہمارے معاشرے میں جو اپنے والدین کو اولڈ ہاؤس میں رکھ دیتے ہیں. بڑی افسوس کی بات ہے ہمارے لیے کہ جو ماں ہمیں 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھ کر ہمیں اتنی بڑی محنت و مشقت کے ساتھ ہمیں جنم دیا اور ہمیں پال پوس کے اتنا بڑا کیا, لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے والدین کو پوچھتے تک نہیں ہے. اور ہمارا حال یہ ہے کہ اپنے والدین کو تم کڑاکے سے بھی بات کر دیتے ہیں, لیکن ہمیں اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے. بلکہ قرآن پاک میں آتا ہے تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جس کا مفہوم ہے جس کے والدین ناراض ہو گیا اس سے اللہ سب سے ناراض ہو گیا, اور جس سے اللہ سب ناراض ہو جائے اس کا دنیا و آخرت دونوں برباد ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کی خدمت کیا کریں. جس طرح سے اس بندے نے اپنے والد کی خدمت کی اسے اتنا بڑا مقام ملا, اتنا بڑا مالدار ہو گیا, تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے والدین کی خدمت کیا کریں. ہر حال میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والد کی خدمت کیا کریں, اپنی والدہ کی خدمت کیا کریں. لیکن آج ہمارے معاشرے میں دیکھا جائے تو بدحالی کا شکار ہے. لوگ اپنے والدین کو پوچھتے بھی نہیں ہیں اور اسے جو ہے اولڈ ہاؤسز وغیرہ میں رکھوا دیتے ہیں. یہ بہت بڑی مایوس کی بات ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کریں, ان سے حال چال پوچھے, ان کو جو دوائی وغیرہ لگے وہ بھی ہمیں لا کر دینا چاہیے. آخر کار ماں باپ نے بچے کو جنم کس لیے دیا؟ ماں باپ نے بچے کو جنم کس لیے دیا؟ تاکہ ہمارے بڑھاپے کے وقت یا ہمارے جو اولاد ہے یہ ہماری کام میں آئے. لیکن آج معاشرے میں دیکھا جائے اس کا برعکس ہو رہا ہے کہ والدین جس مقصد کے ساتھ اپنے بچے کو جنم دیا آج کل وہی بچے اپنے ماں باپ کو گھر سے دھکیل کر باہر کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. تو ہمیں چاہیے اس طرح سے نہ کرے, بلکہ رب کا جو فرمان ہے, حضور علیہ السلام اور تسلیم کا جو فرمان ہے, ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے. حدیث پاک میں آتا ہے جنت و تحت اقدام الامہات, یعنی تمہارے ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی والدین کی خدمت کیا کریں. اسی طرح سے الحمدللہ سب دعوت اسلامی کے مدنی قافلہ آپ کی اس مسجد میں آیا ہوا ہے, اور اسی طرح سے ہر جمعرات کو جو ہے بعد نماز عشاء حسن نگر میں دعوت اسلامی کا مدنی مرکز ہے, وہاں پہ اجتماعات ہوتے ہیں. تو آپ سب سے عرض ہے کہ آپ وہاں پر ضرور اس اجتماع میں شرکت فرمائیے. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, انشاءاللہ ہریا بکریا شہر بہ شہر جب وہ سفر کرتے ہیں, اب اس میں سکھایا کیا جاتا ہے کہ اس میں اپنے والدین کی خدمت کے بارے میں جو فرض علوم ہے, نماز کے طریقے, نماز کے فرائض, نماز کے واجبات, نماز کے شرطیں, مفسدت نماز وغیرہ جو فرض علوم میں داخل ہے. حدیث پاک میں آتا ہے, علماء فرماتے ہیں کہ ہر مرد اور مومن عورت اور مرد پر جو ہے علم دین کا سیکھنا یہ فرض ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم فرض علوم کا سیکھیں تاکہ جو ہم بے فرض ہے اپنے دینی مسائل کو ہم کم از کم جو ہے تلاش کر سکیں, اپنے روزے مرہ کے جو مسائل ہے اسے ہم جو ہے سیکھ لیں. تو اسی طرح سے ابھی فیبریل میں انشاءاللہ عز و جل دعوت اسلامی کا 1 مہینے کے جب مدنی قافلے سفر کریں گے تو آپ سب سے ہر سے اگر آپ 1 مہینے کے لیے چل سکتے ہیں تو مدینہ, اور اگر آپ کے پاس اتنا وقت نہ ہو تو کم از کم راہ خدا میں 3 دن دیجیے, صرف 3 دن دینا ہے. دیکھیے روزے مرہ کا ہمارا کام کیا ہے, کام کرنا, جاب وغیرہ کرنا, کھانا پینا تو ہے ہی, لیکن رب نے کس لیے پیدا کیا؟ رب کا فرمان ہے قرآن پاک میں خلقت الجن والانس الا لیعبدون, میں نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم رب کی تبارک و تعالیٰ کی عبادت تو کرتے ہی ہیں, لیکن راہ خدا میں سفر کریں.
تاکہ رب تبارک و تعالیٰ ہم سے جو ہے اور راضی ہو جائے اور بروز قیامت ان کی دہشتوں سے ہمیں جلد جو ہے نجات ملے۔ میرے اسلام بھائی ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے دعوت اسلام کے مدنی قافلوں میں بھی سفر کریں اور دینی کام میں بھی ہم اپنا جو ہے حصہ لیتے رہیں۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا رب مصطفیٰ عز و جل بارک مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا اللہ سبحان الرحمن سبحان اللہ یہاں پر جو بھی سنے ہیں میرے مولا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ بالخصوص ہمارے والدین کی ہمیں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ صبر ہمیں سے جن کے والدین گزر چکے ہیں میرے مولا یا اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ سے مقام نصیب عطا فرما۔ یا اللہ صبر ہمیں سے جن کے والدین موجود ہیں میرے مولا یا اللہ صبر ان کے عمر میں عمل میں درجات میں